لیکن اتنے حکیم اشراف الارض میں سے، کیڑوں میں سے اور جو جانور ہیں ان میں سے بھی ان کو بھی خبر ہے کہ رسول اللہ کا وجود اور حضور کے کپڑے وہ جگہ نہیں ہے جہاں میں نے بیٹھنا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ اور ہے، یہ تو پاک ہے، یہاں پاکوں کی نسبت ہے. مکھی حضور کے کپڑوں پر، بولیے نا، مکھی حضور کے کپڑوں پر. اور یہ جو مچھر ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کبھی بھی حضور کا خون نہیں چوسا کرتا تھا. لا یمتص دمہ، یہ کبھی بھی حضور کا خون نہیں چوسا مچھر نے. معلوم یہ ہوا کہ مچھر اور مکھی جیسے حقیر کیڑوں کو بھی پتا ہے کہ یہ وجود وہ نہیں ہے جس پر بیٹھنا ہے، جن کا خون چوسنا ہے. تو انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے نبی کی قدر و منزلت کا اندازہ نہ ہو. وہ انسان مکھی اور مچھر سے بھی حقیر ہے جو محمد مصطفیٰ کے عشق میں مبتلا ہے، جو حضور کی معرفت سے آراستہ اور پاراستہ نہیں ہے. اصل آدمی وہ ہے جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہے. حضور کے بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، داماد ہیں، اور حضور نے فرمایا لحمک لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. وہ علی المرتضیٰ جب مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں تو ادب سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں. ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے امام ہیں. بلکہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاجی صاحب تشریف فرما ہے، یہ نقشبندی سلسلے کے ہیں، مجددی ہیں. اور شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اکبر سے ٹکرنے والا آدمی، جس نے دین اکبری بنایا، اس کے دین کو پاش پاش کرنے والا آدمی، اس کا نام مجدد الفسانی. وہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں لم یبلغ احد من امم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط الولی علی. کوئی ولی گزشتہ امتوں میں بھی ولی نہیں بنا جب تک روح علی نے نظر ڈال کر اسے ولی نہیں بنایا. ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، ابھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، ابھی امت محمدیہ میں اس کا ظہور جسمانی وجودی نہیں ہوا، لیکن گزشتہ امتوں میں بھی جو ولی بن رہا ہے، جس علی کے دم سے اور روح سے بن رہا ہے، اس علی کا مقام یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ سراپا ادب محمد مصطفیٰ میں وہ منہمک ہو جاتے ہیں، لبریز ہو جاتے ہیں. اور روایت کے اندر آتا ہے فتاوی رضویہ کے اندر الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ کے اندر یہ روایت لکھ کے آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قال الامام علی رضا، امام علی رضا یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا میرے باپ حضرت امام موسیٰ کاظم نے، اور وہ یہ فرماتے ہیں مجھے بتایا میرے باپ امام جعفر صادق نے، وہ یہ فرماتے ہیں مجھے یہ بتایا میرے باپ حضرت امام باقر نے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے بتایا میرے باپ امام زین العابدین نے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے بتایا میرے باپ حضرت امام حسین نے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے بتایا مولا علی نے. مولا علی فرماتے ہیں کہ حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ، مجھے بتایا میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ. یہ پکارنے کا انداز ہے. اور مولا علی بتا رہے ہیں کہ جب نبی کو خطاب کیا جائے تو خطاب کس انداز سے ہوتا ہے. اب یہ حدیث شریف کی سند میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تو حدیث شریف بھی سن لیں. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں حدثنی جبریل، مجھے جبریل نے بتایا. اور جبریل کہتے ہیں سمعت رب العزت، میں نے رب سے سنا ہے، یقول، اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ اسمی. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ میرا مضمون کی لا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ بھی میلاد شریف کا تحفہ ہے، یہ بھی عشق رسول کا تحفہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے. من قالا، جس نے یہ کہہ دیا، دخل حصنی، وہ میرے مضمون قلعے میں داخل ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے یہ جملہ پکار دیا، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جس نے یہ جملہ بول دیا وہ میرے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. کہتے سبحان اللہ. یہ بھی صدقہ رسول اللہ کا ہے. میلاد شریف کی محفل میں وہ باتیں ہوں گی جو کبھی مدینے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی. وہ محفل کیا محفل ہے جس میں رسول اللہ کا کلام نہ ہو، نبی کا فرمان نہ ہو، لیکن نبی پاک نے بتا دیا جو لا الہ الا اللہ کہتے وہ عذاب الہی سے معمول ہو جاتا ہے. یہ ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں، عذاب الہی سے معمول ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. تو ذرا ایک دفعہ مل کے کہی دیتے ہیں سارے لا الہ الا اللہ. اب یہ سند آپ دوبارہ سن لیں کہ امام علی رضا فرماتے ہیں مجھے بتایا میرے والد امام موسیٰ کاظم نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا امام جعفر صادق نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا امام باقر نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا امام زین العابدین نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا امام حسین نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا مولا علی نے، مولا علی فرماتے ہیں مجھے بتایا میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ نے، حضور فرماتے ہیں مجھے بتایا جبریل نے، جبریل کہتے ہیں مجھے رب نے بتایا ہے، میں نے رب کی بارگاہ سے سنا ہے. یہ سند ہے جسے محدثین نے، کرامیوں نے، رجالیوں نے
اسے سلسلہ الذہب کا نام دیا ہے کہ تمام روات اور اسناد کی جتنے سلاسل ہیں اس میں کوئی سلسلہ اسنادی اتنا شاندار نہیں ہے جتنا یہ شاندار ہے. اس میں سارے یا علی ہیں یا علی کے بچے ہیں یا محمد مصطفیٰ ہیں. اور اس پر امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا لو قرأت هذا الاسناد على المجنون، اگر تو یہ سند جو ہے نا کسی مجنون پر پڑھے، پاگل پر پڑھے، لبرأ من جنته، پاگل بھی ہوگا تو ان پاک ناموں کے صدقے اللہ اس کے بھی صحتیابی عطا فرمائے. معلوم یہ ہوا یہ نام وہ ہے جن سے پاگل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اہل بیت کے نام ہیں جن کو سن کر پاگل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر نبی کے بچوں کے نام کا یہ عالم ہے تو خود مصطفیٰ کے نام کا عالم کیا ہو. جو ان کی اولاد میں آ جائے ان کا نام سن کر پاگل بھی ٹھیک ہو جائے. بلکہ فتاوی رضویہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی ہے جس آدمی کے سر کا درد ٹھیک نہ ہوتا ہو، جس کی ٹانگوں میں درد ہو یا کہیں آگ لگ جائے آگ نہ بجھتی ہو، کسی بادشاہ بڑے امیر آدمی سے اس کے تعلقات بہتر نہ ہوتے ہو، وہ اصحاب کہف کا نام لکھ کر اپنے پاس لے جائے، ان ناموں کی برکت سے اس کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا گزشتہ امتوں کے ولی ہو ان کے نام اتنے کارگر ہوتے ہیں تو جو امت محمدیہ کا ولی ہو اور ہر ایک کو ولی بناتا ہو نام اپنا علی ہو تو اس علی کے نام میں کتنی تاثیر ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علی کے نام سے چڑ ہو گئی، لوگ نام علی سے جلنے لگے. بہت سارے دنوں میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید یہ نام لینا کسی خاص طبقے کا کام ہے. نہیں، یہ نام جتنا خود محمد مصطفیٰ نے لیا ہے اتنا تو لیا ہی کسی نے نہیں. یہ کسی غیر کا کام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا یہ کام ہے. مولا علی کی شان خود رسول اللہ بیان کرنے والے ہیں. لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ جن کے خاندان کے افراد، جن کے بچوں کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے، خود محمد مصطفیٰ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی. ضمن یہ بات آ ہی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے جن کی حضور نے فرمایا جس راستے پر عمر جاتا ہے شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کا راستہ ہو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ الحق یجری علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. وہ عمر فاروق ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے، دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے. اب یہ ادب کی بات بتا رہا ہوں، عشق کی بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے اس نام کی تعظیم کیسے کی ہے، ادب کیسے کیا، لحاظ کیسے کیا، پاس کیسے رکھا ہے. حضرت عمر فاروق گلی سے گزرے، دو لوگ جھگڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک آدمی جس کا نام محمد تھا، دوسرا آدمی اس آدمی کو جس کا نام محمد تھا اسے کچھ نازیبہ کلمات سے یاد کر رہا تھا. ایسے پکار رہا تھا جیسے پکارنا نہیں چاہیے. اگرچہ اس نے اس کا نام لے کر اسے برا نہیں کہا، محض کہہ اس کو رہا تھا جس کا نام محمد تھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا، آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ اس نے نام اپنا وہی دیا جس میں محمد آتا ہے. آپ نے فرمایا سن، چونکہ یہ تجھ سے جھگڑ رہا ہے اور تجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، میں آج سے تیرا نام بدل رہا ہوں کیونکہ تیرے واسطے سے میرے نبی کے نام پہ حرف آ رہا ہے. میں تیرا نام بدل رہا ہوں. نام عبد الرحمن رکھ دیا. کیا رکھا؟ عبد الرحمن. اب نام بدلنا بتاتا ہے کہ صحابہ تو رسول اللہ کے نام سے بھی عشق کیا کرتے تھے، ان کے نام کے بھی دیوانے تھے کہ اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے نام پر بھی کسی قسم کا داغ وہ برداشت کرنے والے نہیں تھے. اسی اسلام میں ایک اور صحابی کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کا نام بھی جو تھا محمد تھا، ان کا نام بھی محمد تھا. تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا میں تیرا نام بھی بدلنے لگا ہوں. انہوں نے کہا اے حضرت عمر آپ نام ضرور بدلیں. آپ نے ان کا بدلا، میرا بھی ضرور بدل دیں، لیکن پہلے سن لیں میرا نام خود محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے. یہاں حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا جس کا نام میرا مصطفیٰ رکھتا ہو اس کا نام کوئی بدل نہیں سکتا، تیرا یہی نام رہے گا. لیکن یہ ادب ہے، یہ عشق ہے. تو گرامی قدر حضرات، یہ محفل ہمیں عشق کی دعوت دیتی ہے، یہ محبت کی دعوت دیتی ہے. یہ محفلیں بتاتی ہیں کہ جس شے کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے ہمیں نبی کا لحاظ کرتے ہوئے ہر اس شے کا ادب اور احترام کرنا ہے، اگرچہ وہ شے نبی کا نالین ہی کیوں نہ ہو. وہ جو حضور نے قدموں میں پہنا، بہت سارے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ نالین رسول وہ اصل میں تھا کیا. ایک جانور کا چمڑا تھا جسے کاٹا گیا، ایک خاص شکل میں ڈالا گیا اور حضور کو پہننے کے لیے دیا گیا. چند لمحے نبی نے جس نالین کو قدموں کے نیچے رکھ دیا، اس کے ادب اور اس کے مقام اور منزلت کا عالم یہ ہے کہ اب دنیا اسے میرا جانور کا چمڑا نہیں جانتی، اس چمڑے کو اس جانور کی وجہ سے نہیں جانتی، کیونکہ اب یہ نبی کے قدموں میں آ گیا ہے. اب اس کا نام بھی بدلا گیا، اب اسے نالین پاک کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نا، کیا کہا جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوگا کہ جو چمڑا کسی جانور کا ہو، اصل میں اس کا تعلق کسی اور سے ہو اور ہو بھی جانور کا چمڑا، لیکن نبی کے قدموں سے لگ جائے تو اب یہ نالین پاک ہو جاتا ہے. اب یہ ادب کے مقام میں آ گیا.
اب یہ عاشقوں کے سر کا تاج بن گیا ہے. اگر ان کے قدموں تلے جو شے آ جائے وہ اتنے ادب والی ہو جاتی ہے تو جس شے کو نبی نے خود احترام کا درجہ دیا ہوگا. اور آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں نام لے کے بتاتا ہوں. اس زہرا کا کیا مقام ہوگا جو آئے تو نبی کھڑے ہو جائے. اس علی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کی ملاقات کے لیے نبی ترستے ہو. ایک جنگ میں رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا اور فرمایا اے اللہ، پیچھے حضور دعا فرما رہے، اے اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کا دیدار نہ کر لوں. میں نے کہا نبی کی ہر نسبت کا ادب اور احترام رکھے. اور اس صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا جسے مصلی پر خود محمد مصطفیٰ نے کھڑا کیا. ان حسنین کا مقام کیا ہوگا کہ حضور جماعت کی امامت کروا رہے ہیں، مقتداء صحابہ ہیں، مقتدی سب صحابہ ہیں، لیکن مقتدیٰ مصطفیٰ کے کندھے پر جو کھیل رہے ہوں ان حسنین کا مقام کیا ہوگا. یہ ساری نبی کی نسبتیں ہیں. اور عشق دعوت دیتا ہے کہ اپنے معشوق کی ہر پیاری چیز کے ساتھ عشق کیا جائے. امام مالک، آخری بات کر رہا ہوں، امام مالک کے بارے میں قاضی ایاز نے اپنی شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک خادمہ باقاعدہ اسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جب لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے تو خرجت الیہم جاریہ، یہ جو لوٹی تھی خدمتگار تھی، یہ باہر نکلتی اور لوگوں سے پوچھتی تريدون الحدیث ام المسائل، اے لوگوں تم امام مالک سے مسئلے پوچھنے آئے ہو یا نبی کی بات سننے آئے ہو. فَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلِ، اگر وہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہم مسئلے پوچھنے آئے ہیں تو خرج الیہم، امام مالک اسی جس حال میں بیٹھے ہوتے باہر آ جاتے اور آپ انہیں مسئلہ بتا دیتے، فقہی مسئلہ بتا دیتے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دیتا نا کہ اے امام مالک ہم نے آپ سے رسول اللہ کی باتیں سنی تو امام مالک سیدھے پار نہیں آتے تھے. دخل مغسلہ، وہ اپنے غسل خانے میں جاتے، اغتسل غسل کرتے، وتطیب وتعمم، امامہ بنتے، خوشبو لگاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہن لیتے اور اپنے اوپر ساجہ اور انسان دونوں کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک چادر اوڑھ لیتے، یعنی پورا اپنا لباس جسے وردی کہتے ہیں نا، پوری وردی میں امام مالک تیار ہو کے نکلتے. کیوں؟ لوگ مجھ سے مصطفیٰ کی بات سننے آئے ہیں. اور پھر ان کے لیے ایک ممبر بچھا دیا جاتا، ووضع لہ منصہ، ان کے لیے ایک ممبر بچھایا جاتا، فجلس علیہا، وہ اس پر بیٹھ جاتے اور حضور کی باتیں کرتے رہتے. اور یاد رہے کہ اس ممبر پر امام مالک عام طور پہ فقہی مسئلے بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، بس رسول اللہ کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. ہمیں بھی غور کرنا ہوگا کہ میلاد کی محفل ہو یا مصطفیٰ کی یاد کی محفل ہو، گھر سے یوں ہی اٹھ کے نہیں آنا چاہیے، پہلے وضو کرنا چاہیے، کچھ خوشبو لگانی چاہیے، وہ اچھے کپڑے پہننے چاہیے. کیوں؟ عام عیدوں کے لیے تو آپ بڑی تیاری کرتے ہیں، اس سے بڑی عید کیا ہوگی کہ میں ذکر مصطفیٰ کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ کا ذکر سننے جا رہا ہوں، کرنے جا رہا ہوں. سب سے بڑی عید، عید خوشی کو کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی عید ہے کہ ہماری زبانوں پر رسول اللہ کا نام آ رہا ہے. تو امام مالک اس منصہ پر بیٹھ جایا کرتے اور پھر رسول اللہ کی باتیں کیا کرتے. اور مطرف جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی زندگی میں کبھی امام مالک کو اس ممبر پہ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا یہ کہ امام مالک بس رسول اللہ کی بات کرنی ہوتی تھی تو ممبر پہ بیٹھا کرتے. تو کسی نے امام مالک سے پوچھا آپ اتنی تعظیم کیوں کرتے؟ تو وہ جواب دے کر کہتے تھے میں تو حق ادا ہی نہیں کر سکتا رسول اللہ کے ذکر کی. اصل میں تعظیم ہے کیسی؟ جتنی تعظیم کر سکتا ہوں میں تو کوشش کر رہا ہوں. تو گرامی قدر حضرات، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے طریقہ جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی محبت اگر اس کے اوپر آج زنگ پڑ گیا، آج پلپلے قسم کا عشق ہمارے دلوں میں آ گیا تو پھر سے اعادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ عشق نہیں ہے گرامی قدر حضرات. اگر نام رسول اللہ کا لیتے ہوئے آپ کو پاکی پلیدی کی تمیز نہ رہے تو یہ کوئی عشق نہیں ہے. ہمیں اثر نو تجدید ایمان کی ضرورت ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کو ہر اعتبار سے، رسول اللہ کی ہر نسبت میں یاد رکھتا ہے، ادب کرتا ہے، عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور پاکی پلیدی کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے ادب اور عشق کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہر نسبت کا ادب اور احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نماز عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے یہ درس آپ تک پہنچاتا ہوں. سب سے پہلے یہ درس میرے لیے ہے، پھر یہ درس آپ کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا کمال ادب عطا فرمائے، حضور کا کمال عشق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.